نیکسٹ کوشچن سر، بڑا مزیدار کوشچن ہے. اس سوسائٹی میں جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ شریف آدمی کا کوئی کام نہیں. یہاں پہ اگر آپ شریف ہیں تو آپ اسٹرگل کریں گے، آپ کو ہر طرف سے پنچز پڑیں گے. کوئی شخص، کوئی لڑکا، کوئی لڑکی اگر گڈ بوائے کے طور پر وہ ایکٹ کرتا ہے تو معاشرے میں وہ بہت اسٹرگل کرتا ہے. اس معاشرتی تناظر کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیں کہ کیا گڈ بوائے بننا از اے گڈ تھنگ، یا کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑا سا یو ہیو ٹو بی ہارڈ پرسن، کہ جس میں ہر بندہ کہ آپ کو ایسے ہی جو ہے نا ڈیل نہ کر جائے. ہر ٹائم گڈنس اچھی نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو سم ریزسٹنٹ ٹائپ آف تھنگ کہ جس میں آپ کریں. بتائیں اپنے آپ کہ یس آئی ایم ہیئر. اچھا دیکھیے، اس سلسلے میں میرا جو اپنا میں ذاتی اپنے طور کو اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ معاشرتی تناظر میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ یعنی مومن کو غیرت مند ہونا چاہیے. اب وہ عربی کے الفاظ اس وقت میرے اس میں نہیں ہے. مومن کو غیرت مند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اب یہ غیرت کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے غیرت. غیرت کے معنی ہوتے ہیں پرسنل ریسپیکٹ اینڈ آنر. پرسنل ریسپیکٹ اینڈ آنر، ذاتی عزت اور وقار. اب آپ کی ذات اکیلی آپ کی ذات نہیں ہے، اس ذات کے راؤنڈ اباؤٹ جڑی ہوئی تمام کی تمام آپ کی وہ دیوار ہے، وہ آپ کی غیرت ہے. ماں باپ، آپ کی بیوی، آپ کی ذات تو پہلے ہے نا، اس کے بعد ماں باپ، بیوی، بہن بھائی، عزیز و اقارب، آپ کی املاک، آپ کی جائیداد، آپ کی دولت، یہ ساری کی ساری آپ کی غیرت کے دائرے کے اندر آنے والی چیزیں ہیں. اور دوسری حدیث مبارکہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں اس سلسلے میں کہ جی مومن 2 بار کسی ایک سوراخ سے ڈسا نہیں جاتا. پھر اگلی بات کیا کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مومن کسی کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن اسے ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی اور بھی اسے نقصان نہ پہنچا سکے. اب یہ گڈ بوائے کی تعریف کیا ہوئی یہاں پر؟ جو ہر بار the person who is protector of his own drawn wall round about him, of his personal respect. And secondly, he should be clever to the last extent that others might not deceive him. یہ نہیں کہ گڈ بوائے ہو کر ایوری ویئر یو آر گوئنگ ٹو سبمٹ یور سیلف. نو، ناٹ ایٹ آل. ایون دو to the parents you are not allowed to submit as a wholesome. No, not at all. When you feel that that is wrong, don't quarrel them. Just say them, please reconsider this one. It is not good. That is your wall of respect. Don't let any other to destroy that. ایک اور مزے کی میں آپ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پاک بھی گئی، واپسی پہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر. دیر واز many we can say discussions which were held there every day. صحابہ پوچھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا گھر تھا دار ارقم، جس میں آپ رہا کرتے تھے اور وہیں سے لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے اسلام کی. جب واپس آئے تو آپ نے کہا اے عمر، میں نے وہاں پر جنت میں آپ کا محل دیکھا، بہت ہی شاندار، بہت ہی خوبصورت. میں اندر جانا چاہتا تھا لیکن میں نہیں گیا. گیٹ پہ میرے لیے کھول دیا گیا گیٹ، لیکن میں واپس آ گیا. کہا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا مجھے آپ کی غیرت عزیز تھی کہ کہیں عمر کو برا نہ لگے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کیسے گیا ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ کسی مومن کی، کسی مسلمان کی، کسی عام انسان کی، there is no relation with any kind of religion، کسی عام انسان کی عزت نفس کتنی اعلیٰ درجے کے اوپر قابل احترام ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ he is a good boy or he is a good girl. No, not at all.
This is not the definition that you are submitting every time to people, and you should be called, he is very obedient, he is very loyal, he is whatsoever they are calling to you. What is the relation between your ghera and these things? You should have to prove yourself that every time I am not a person to be roasted at your own cost. یہ نہیں ہے کہ جو چاہے مجھے روسٹ کرتا رہے. کمال بڑی اس کی آپ نے. یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بتاؤں میں آپ کو. ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک یعنی اپنی بیوی ایک ایک گھر میں اور 3 4 کمروں کا ایک حجرہ ہوتا تھا. ابھی ہم جو کہتے ہیں نا کہ حجرہ تو ہمیں ٹاٹ نظر آتی ہے اور ایک چھوٹے سے گھاس سمجھ کے, نو دیٹ واز اے ڈیلیکس کائنڈ آف اے ہاؤس. مہمانوں کے آنے کے لیے صوفے کی طرح وغیرہ چمڑے کے اندر ساری چیزیں بھری ہوئی, اس بیٹھنے کی جگہ, کرسیاں, میز کھانے کے لیے, آپ اس کو وہاں پہ اسٹور روم جس میں آپ اناج تھے, پھر وہاں پسائی کا روم ہوتا تھا جس میں دانے وغیرہ پیسے جاتے تھے, پھر حجرہ ہوتا تھا جس میں آپ خود تشریف فرما ہوتے تھے, اور پھر وہ ہوتا تھا کہ باتھ روم وغیرہ آخری دنوں میں ہو گیا, ٹب ہوتا تھا نہانے کے لیے. آل دیز تھنگس. ایک بدو صحابی باہر سے آیا اور وہ آ کر ایک درز میں سے آپ کو اندر جھانکتا رہا, جھانکنے کی کوشش کرتا رہا. تو آپ, ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ کے گھر تھے اور ایک تھے کہ آپ کیا نام ہے اس کا, حضرت حفصہ کے گھر تشریف تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ اٹھے اور آپ نے وہ لیا نیزہ وہاں سے, اور اتنے میں وہ پیچھے ہٹ گیا. آپ باہر نکلے اور اسے غصے سے کہا, ایک لمحہ بھی آپ اپنی آنکھ یہاں رکھتے تو میں تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا. اور پھر کہا کہ جو شخص تمہارے گھر میں تانکا جانکی کرے اس کی آنکھ نکال دو کسی بھی چیز سے مار کے اسے, تمہارے اوپر کوئی دم نہیں ہے. یہ ہے غیرت. How dare someone to cross your limits? All the time, good boy. Good boy should be until and unless you are not getting puberty. And second thing, you are submitting to your parents only. Other than that, you not should be a good boy. You should be a boy of his own respect. You should be a man of his own respect.